بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح کے ٹیپیکل اور سینسیٹیو سوالات پر علماء جب رائے دیتے ہیں تو بہت کانشیس ہو کر دیتے ہیں، اسی لیے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ اور جہاں تک آرگنز یا اعضاء ڈونیٹ کرنا یا اس کی پیونکاری کی بات ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو مال متقوم ہو، یعنی جس کی قیمت لگتی ہو، اور جو آپ کی ملکیت میں ہو، وہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ان دو پیرامیٹرز کو ہم یہاں اپلائی کریں گے تو اعضاء مال متقوم بھی نہیں ہے، عام طور پر اس کی خرید اور فروخت نہیں ہوتی، قیمت نہیں لگائی جاتی بازار کی مصنوعات اور پروڈکٹس کی طرح۔ اسی طرح یہ چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں ہی نہیں۔ بینگ اے مسلم ہمارا فیتھ اور بیلیو یہ ہے کہ بھائی ہم بھی اللہ کے، ہمارے اعضاء بھی اللہ کے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ بھائی کوئی یہ کہے میں نے تو اپنی جان لی، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری جان تھی ہی نہیں، اللہ نے تمہیں دی تھی۔ تو پوری باڈی کے اندر انسان کے آرگن اور اس کے اعضاء بھی آ گئے۔ دوسرا جو نقطہ ہے کہ پھر یہ کاروبار کی شکل اختیار کر لے گا، مجبوری میں لوگ گردے اور آنکھیں بیچیں گے، اور اس کا پورا مافیا بنا ہوا ہے جو لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور ان کے اعضاء کو نکالتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو تکریم انسانی کے بھی یہ خلاف ہے کہ اس کے اعضاء کی کاٹ پیٹ ہو، اس لیے کہ اس نے قبر میں جانا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اصل زندگی تو تب شروع ہوگی۔ تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ ہوتا کہ اواگون کی طرح تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی ہو کر گل سڑ کر ریت میں خاک کے ذرات میں مل جانا ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، پھر تو یہ پرسیپشن کہیں نہ کہیں سے ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ اسی باڈی کو جیسے اللہ نے دیا ہے ہم نے واپس لے کر جانا ہے۔ اسی لیے پاکستان اور ہندوستان کے تقریباً علماء اور عرب ممالک کے بھی بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اعضاء کی پیونکاری اور عطیہ کرنا وہ جائز نہیں ہے، نہ زندہ انسان کا نہ مرنے کے بعد۔